ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کا ایٹمی ہیرو۔ ناظرین، آج کی ویڈیو پاکستان کے اس عظیم سپوت کے بارے میں ہے جس نے ملک کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی، جنہیں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا بانی کہا جاتا ہے۔ یہ ویڈیو ان کی زندگی، جدوجہد اور پاکستان کے لیے ان کی خدمات پر روشنی ڈالے گی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1 اپریل 1936 کو بھوپال، ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک سرکاری ملازم تھے اور والدہ گھریلو خاتون تھیں۔ وہ ایک محب وطن گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں تعلیم اور اخلاقیات پر بہت زور دیا جاتا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد ان کا خاندان پاکستان ہجرت کر گیا اور کراچی میں سکونت اختیار کی۔ اب کے والد عبدالغفور ایک سکول ٹیچر تھے جو وزارت تعلیم میں بھی اپنی خدمات انجام دے چکے تھے، جبکہ والدہ زلیخا خاتون گھریلو اور انتہائی مذہبی سوچ کی حامل تھی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کراچی یونیورسٹی سے میٹالرجیکل انجینئرنگ میں بیچلرز کیا۔ بعد ازاں انہوں نے مزید تعلیم کے لیے یورپ کا رخ کیا۔ انہوں نے مغربی جرمنی، نیدرلینڈز اور بیلجیم سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، جہاں انہوں نے میٹلرجی میں ماسٹرز اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہالینڈ میں قیام کے دوران میں ایک مقامی لڑکی ہنی سے شادی کی جو اب ہنی خان کہلاتی ہیں اور جن سے ان کی 2 بیٹیاں ہوئیں۔ ان کے تعلیمی کیریئر کا سب سے اہم موڑ وہ وقت تھا جب وہ نیدرلینڈز میں یورینیم کی افزودگی پر کام کرنے والے ایک ادارے سے وابستہ ہوئے۔ یہی وہ علم تھا جسے انہوں نے بعد میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں استعمال کیا۔ 1974 میں بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان کو اپنی سلامتی کے لیے ایٹمی طاقت بننے کی اشد ضرورت محسوس ہوئی۔ اسی وقت ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستانی حکومت سے رابطہ کیا اور اپنی خدمات پیش کیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے 29 مئی 1976 کو اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی دعوت پر انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز میں پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے پر کام شروع کیا اور 1984 میں اٹامک ڈیوائس بنانے میں کامیاب ہوئے۔ بعد ازاں صدر ضیاء الحق نے اس ریسرچ سینٹر کا نام تبدیل کر کے ڈاکٹر اے خان ریسرچ سینٹر کر دیا تھا۔ محسن پاکستان نے 8 سال کی قلیل مدت میں ایٹمی پلانٹ نصب کر کے ساری دنیا کو حیرت زدہ کر دیا تھا، اور دنیا کی حیرت میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب 1998 میں وزیر اعظم نواز شریف کی اجازت سے بلوچستان کے شہر چاغی میں کامیاب ایٹمی تجربات کیے۔ پاکستان میں یورینیم کی افزودگی میں نمایاں مقام رکھنے والے اے خان ریسرچ سینٹر نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زیر نگرانی غوری میزائل سمیت کئی چھوٹے بڑے جنگی آلات سے پاک فوج کو لیس کیا ہے۔ 1976 میں انہوں نے کہوٹہ ریسرچ لیبارٹریز کی بنیاد رکھی، جہاں انہوں نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو حقیقت میں تبدیل کیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی ٹیم نے انتھک محنت کے بعد 1998 میں پاکستان کو دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت اور پہلی مسلم ایٹمی طاقت بنا دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان نے چاغی کے مقام پر کامیاب ایٹمی تجربے کیے۔ ڈاکٹر خان نے ایک کتابچے میں پاکستانی اٹامک انرجی کا حامل ملک سے متعلق تحریر کیا کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا سنگ بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے رکھا اور بعد میں آنے والے حکمرانوں نے اسے پروان چڑھایا۔ نکتہ اپنی ایک اور کتاب میں انہوں نے کہوٹہ میں فرانسیسی فرسٹ سیکریٹری کی پٹائی کے حوالے سے لکھا کہ جب کہوٹہ میں ریسرچ لیبارٹری زیر تعمیر تھی تو وہ سہالہ میں پائلٹ پروجیکٹ چلا رہے تھے۔ اس دوران فرانسیسی فرسٹ سیکریٹری فوکو کہوٹہ کے ممنوعہ علاقے میں بغیر اجازت داخل ہو گئے، جس پر انہیں شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ محسن پاکستان نے اپنی کتاب میں انکشاف کیا کہ مار پٹائی کے بعد پتہ چلا کہ فرانسیسی سیکریٹری امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے لیے کام کرتا تھا، جس نے تہران میں اپنے CIA افسر کو لکھا کہ کہوٹہ میں کچھ عجیب و غریب ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ان کی خدمات کے باوجود کئی مشکلات اور تنازعات کا سامنا کرنا پڑا۔ 2004 میں ان پر ایٹمی رازوں کے پھیلاؤ کا الزام لگایا گیا، جس کے بعد انہیں نظر بند کر دیا گیا، لیکن پاکستانی عوام ہمیشہ ان کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایٹمی سائنس دان ڈاکٹر عبدالقدیر خان 2006 سے کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا تھے، جو اسلام آباد کے ایک اسپتال میں دوران علاج انتقال کر گئے۔ انہوں نے 85 برس کی عمر میں دائی اجل کو لبیک کہا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 10 اکتوبر 2021 کو وفات پا گئے۔ ان کی وفات پر پورے ملک نے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ انہیں اسلام آباد میں سرکاری اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔
ان کی وراثت ہمیشہ زندہ رہے گی کیونکہ انہوں نے پاکستان کو وہ طاقت دی جو ہماری آزادی اور خود مختاری کی ضمانت ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کے وہ ہیرو ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ہمارے ملک کے لیے وقف کر دی۔ آئیے ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھیں اور پاکستان کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔